السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے 2 سجدوں کے درمیان دعا سے متعلق پوچھا ہے اور انہوں نے باقاعدہ دعا پڑھ کر آڈیو کے ذریعے سے سنائی بھی ہے۔ آپ نے جو دعا سنائی ہے اس سے ملتی جلتی دعا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ لیکن صحیح مسلم میں 2 سجدوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں مطلق نماز سے متعلق آتا ہے کہ یہ نماز میں دعا پڑھی جاتی تھی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لہذا گھر میں کتا رکھنے کی ممانعت ہے۔ گھر میں کتا رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ واضح نص سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ تاہم کھیتی وغیرہ یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، چونکہ گھر میں افراد موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی حفاظت وغیرہ خود کر سکتے ہیں، اس لیے گھر میں کتا رکھنے کی گنجائش نہیں۔ البتہ کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے حویلی وغیرہ میں کتا رکھا جا سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن سلفی بھائی نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنے کے بارے میں بعض روایات نقل کی گئی تھی اور ان سے متعلق پوچھا گیا تھا کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں۔ سب سے پہلے پوسٹ میں وہ روایت لکھی گئی تھی جسے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلل میں نقل کیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے اور بھائی نے یہ لکھا تھا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے شاذ قرار دیا ہے اور شاذ ضعیف کی قسم میں سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاذ ضعیف کی قسم میں ہے، لیکن یہ روایت شاذ نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جس بنیاد پر اسے شاذ قرار دیا ہے وہ بنیاد محل نظر ہے، کیونکہ جن روایات میں موقوفاً آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، ان کی سندیں اور ہیں، اور جس روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے مرفوعاً بیان کر رہے ہیں اس کی سند اور ہے، اور اس کے سارے راوی ثقہ و صدوق ہیں۔ جب 2 علیحدہ علیحدہ سندوں سے 2 علیحدہ علیحدہ عمل ثابت ہو رہے ہیں تو پھر 2 کو ایک بنا کر اسے شاذ قرار دینا یہ بہت زیادہ محل نظر ہے، کیونکہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بھی عمل ہے، جیسا کہ ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جز رفع الیدین میں اسے بیان کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل بیان کرتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے اپنی علل میں بیان کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے
الضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ثابت ہو گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہو گیا، تو پھر ہمیں بھی نماز جنازہ پڑھتے وقت ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے مقابلے میں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ جس میں یہ آتا ہو کہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، اور نہ کسی صحابی سے ایسا کوئی اثر ملتا ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین نہ کیا ہو۔ تو لہذا دلائل جب موجود ہوں اور وہ ثابت شدہ ہوں، انہی کو ترجیح دینی چاہیے اور انہی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور کسی قسم کا شک نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور ثابت شدہ چیز کے مقابلے میں یہ افضل اور غیر افضل والی بحث جو ہے وہ خود فضول ٹھہرتی ہے کہ ایک چیز ثابت ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ ثابت ہی نہیں، تو پھر یہ کیوں کر اور کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رفع الیدین کرنا افضل ہے اور نہ کرنا جو ہے جائز ہے۔ اگر ثابت ہوتا پھر ہم کہتے کہ نہ کرنا بھی جائز ہے، جب ثابت ہی نہیں تو ہم یہ قطعا نہیں کہہ سکتے کہ نہ کرنا بھی جائز ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا 3 رکعت اکٹھے وتر پڑھنا ثابت ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنے مقالات میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اس بارے میں جتنی روایات ہیں وہ سب سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جن روایات کو سند کے اعتبار سے ضعیف کہا ہے وہ مرفوع ہوں، کیونکہ موقوفاً ثابت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل 3 رکعت اکٹھے وتر پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 اکٹھے وتر پڑھائے بغیر تشہد بیٹھے، یعنی مسلسل وہ 3 رکعتیں پڑھتے رہے اور آخری رکعت میں انہوں نے صرف تشہد کیا تھا۔ اس کی سند کو خود محدث الاثر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اسنادہ حسن قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ہدیۃ المسلمین میں انہوں نے تحریر کیا ہے۔ تو اس اثر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی 3 رکعت اکٹھے وتر پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ صحابہ کا عمل ہے، اور اگر کوئی 2 پڑھ کر سلام پھیرتا ہے پھر ایک علیحدہ پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، افضل اور بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ تو لہذا دونوں طرح کی روایات ثابت ہیں اور دونوں طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے؟ اس بارے میں یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ تو ان دونوں طرح کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر، افضل
عمل یہی قرار پاتا ہے کہ آدمی بیٹھ کر پانی پیے، لیکن اگر کسی سبب وہ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر جائز سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جس چیز کی جتنی گنجائش ہے اتنا ہی اس کو لینا چاہیے، اور ہمیشہ افضل اور بہتر چیز کو ترجیح دینی چاہیے۔ عام طور پہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے اور یہی انسان کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید رضوان بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا صدقات خیرات کے ذریعے سے غیر مسلم، کافر، ہندو، عیسائی وغیرہ کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کے سلسلے میں خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم کی تفسیر میں مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ لکھتے ہیں، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جن کی دل جوئی کر کے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو، یا وہ کفار جن کی دل جوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہے، یا وہ با اثر لوگ جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہے، یا وہ کافر سردار جن پر خرچ کرنے سے ان کے علاقے میں مسلمانوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کی امید ہے۔ اگر ایسا ہندو، عیسائی یا کوئی سا بھی غیر مسلم جس سے یہ توقع کی جائے کہ اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یہ ہمارے اخلاق یا کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے گا، یا یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، تو ایسے بندے کو صدقات، خیرات وغیرہ کے ذریعے سے تعاون دیا جا سکتا ہے اور اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا مساجد پر زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ کے روپے، پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں اس میں مساجد کا ذکر نہیں آتا، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ صدقات، خیرات یا زکوٰۃ وغیرہ انہی امور پر صرف کی جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں اس ضمن میں آتا ہے، اور مساجد پر وہی روپیہ پیسہ خرچ کیا جائے جو زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق عمر بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو آج کل
گنتی کی آیات بتائی جاتی ہیں کہ اتنی بار فلاں آیت یا اتنی بار فلاں سورہ پڑھی جائے، تو اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جب ہم ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم محض اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا کہ اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی تو ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو گیا، تو یہی ہم دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے تجربات ہیں، نہ کہ کوئی شرعی دلیل کے ساتھ کوئی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک طالب علم جو مدرسے میں پڑھتا ہے اور مدرسہ اس کے گھر سے 100 کلومیٹر دور ہے، وہ ہفتے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے ایک دن کے لیے، تو کیا وہ اس ایک دن میں نماز قصر کرے گا یا پوری پڑھے گا؟ عمران بھائی چونکہ وہ اپنے ذاتی گھر واپس لوٹتا ہے، تو اپنے گھر میں آنے کی وجہ سے وہ مقیم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نماز پوری پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ البتہ اس کے گھر اور مدرسے کا جو دورانیہ سفر ہے وہ 100 کلومیٹر ہے۔ اس دوران اگر نماز کا کہیں وقت ہوتا ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے، لیکن مدرسے میں یا گھر میں وہ نماز مکمل پوری پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شایان شیخ بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی؟ جی میرے بھائی، ایسی حدیث موجود ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی یا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک میں بھی اسے بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جرابوں پر مسح کے بارے میں تو معلوم ہے، کیا جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں جو واضح روایات ہیں سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داود وغیرہ میں کہ آپ نے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا، وہ تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن بعض علماء موضوع پر قیاس کرتے ہوئے ایسی جوتی جو شوز ہوں اور انہی میں نماز پڑھنا مقصود ہو تو مسح کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن واضح نص یعنی واضح احادیث سے جوتوں یا شوز وغیرہ پر مسح کا ثبوت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عبد المجید بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اس بارے میں واضح کوئی نص نہیں کہ مستقل طور پر نظر کہاں ہو، لیکن علماء کا جو عام رجحان ہے اور جس کے اوپر ان کے فتاوی جات ہیں وہ یہی ہے کہ سجدے والی جگہ پر نظر ہونی چاہیے، قیام کی حالت میں بھی اور رکوع کی حالت میں بھی، کیونکہ رکوع کی حالت میں جب نظر سجدے والی جگہ ہوگی تو رکوع اس کا بالکل صحیح ہوگا، اور قیام کی حالت میں بھی جب نظر اس کی سجدے والی جگہ پہ ہوگی تو وہ نظر کی آوارگی سے بچا رہے گا۔ تاہم کبھی کبھار سامنے دیکھنے کی گنجائش موجود ہے، جیسا کہ بعض صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن مستقل طور پر نظر سجدے والی جگہ ہی پر ہونی چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر الدین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم اپنی دعوتوں میں مثلا شادی ولیمہ وغیرہ کی جو دعوتیں ہیں ان میں غیر مسلم لوگوں کو، کفار وغیرہ کو بلا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر مقصود تالیف قلب ہے، ان کی دلجوئی مقصود ہے اور اپنے اخلاق اور کردار سے متاثر کرنا مقصود ہے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہوں یا اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنے کا ذوق اور شوق ان کو پیدا ہو، پھر ان کو اپنی دعوتوں میں بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ مقصود نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو، یعنی کفار غیر مسلم لوگوں کو اپنی ان پاکیزہ دعوتوں میں بلانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عائشہ بھائی نے 2 سوال کیے تھے۔ ایک سوال ان کا قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس کے بارے میں تھا، تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ محدث الاثر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس راوی دونوں کی روایتیں اتنی دیر تک قابل قبول نہیں ہوں گی جب تک وہ سماع کی صراحت نہیں کرتے، اور ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ ایسا کوئی پیمانہ نہیں کہ جس کے ذریعے سے قلیل التدلیس راوی کی روایت کو جانچا اور پرکھا جا سکے کہ اس میں اس نے تدلیس کی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے بھائی محترم مولانا محمد صدیق رضا حفظہ اللہ نے بھی اس بارے میں کافی کچھ لکھا ہے، اور بلکہ تعاقب کیا ہے ایسے لوگوں کا جو قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس کے بہت زیادہ پرچار کرنے والے ہیں۔ دوسرا سوال جو کتاب کی سند سے متعلق تھا، اس کا ابھی فوری طور پہ تو میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میں باقاعدہ ایک مقالہ تحریر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ وہ مقالہ ہمارے اشاعت الحدیث میں چھپے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا، پھر آپ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کر سکیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادل منظور بھائی نے پوچھا تھا کہ ایک کتاب تناقضات حافظ زبیر علی زئی کے نام سے موجود ہے، کیا اس کا جواب آیا ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارے بھائی، عرض یہ ہے کہ میں اس کا مسلسل جواب لکھ رہا ہوں، جو قسطوار ہمارے ماہنامہ اشاعت الحدیث حضروں میں چھپ رہا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ اسے کتابی صورت میں چھاپ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی نے ایک دعا اللہم اجرنی من النار کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ دعا سنن ابی داود میں موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے، یعنی یہ قابل حجت اور قابل عمل ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی نے اس حدیث کا حوالہ طلب کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو طلب کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری حدیث 3303 ہے اور صحیح مسلم حدیث 2729 ہے، اور جو رقم المسلسل ہے وہ 6920 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب جب اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی تو کیا وہ 40 دن تک نماز نہ پڑھے؟ اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے، حج عمرے کا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے تو یہ بطور ترہیب ہے، انسان کو ڈرانے کے لیے یہ کہا گیا ہے تاکہ وہ شراب سے دور رہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ وہ بھی ہمیں صحیح احادیث ہی سے رہنمائی ملتی ہے۔ عبداللہ بن دیلمی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس حاضر ہوا تو وہ طائف میں اپنے ایک باغ میں تھے جسے وہد کہا جاتا تھا۔ وہ اس وقت ایک قریشی نوجوان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نوجوان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شرابی ہے۔ وہ فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس آدمی نے ایک دفعہ شراب پی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اگر وہ دوبارہ پیے پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر پھر بھی توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر پھر پی لے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا رکھی ہے کہ قیامت کے دن ضرور اسے جہنمیوں کی پیپ پلائے گا۔ یہ حدیث امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس حدیث میں ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ اگر آدمی شراب پینے جیسا گناہ کر بیٹھے تو پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے
بیٹھا نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرے گا، اپنے گناہ پر نادم ہوگا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ کی عبادت اور کثرت سے کرے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل وغیرہ کا اہتمام بھی کرے، ذکر اذکار اور تسبیحات تحمیدات وغیرہ اپنی زبان پر مسلسل جاری رکھے، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اور اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، شراب، زنا وغیرہ، ان سب سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہم سفر میں کتنے دن تک قصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور سفر میں 19 دن تک قصر کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی 19 دن تک قصر کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے اس سے زیادہ رہنا ہے تو وہ پہلے دن ہی پوری نماز شروع کر دے گا، لیکن اگر وہ 19 دن تک یا 14، 15، 16 اتنے دنوں تک رہنا چاہتا ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی، بیمہ پالیسی جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ مولانا عطاء اللہ حنیف بوجیانی جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اس کی حرمت پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں بہت سے دلائل دیے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سی علتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر چند قسطیں دیتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو جس چیز کا اس نے بیمہ کرایا ہوا ہے وہ اضافی کس چیز کے لے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے 15,000 بطور قسطیں ادا کی ہیں تو اس کو 50 لاکھ کس چیز کا مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ساری زندگی جو ہے وہ قسطیں دیتا رہتا ہے لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو وہ کس مد میں وہ پیسے دے رہا ہے۔ اس طرح کی اور بہت سے علتیں ہیں اس میں جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ وہ ایک بہترین کتاب ہے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گی اگر آپ کو میسر ہو۔ ممکن ہے محدث لائبریری میں جو کتاب و سننا والے ہیں ان کی اس میں موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو لوگ سوالات کرتے ہیں، ہم ان کا جوابات نہیں دیتے۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اپنے تک محدود رکھیں گے تو میں وہ میسج کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی یعنی خواب میں؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج ہوئی تھی، یعنی آپ اپنے جسم
روح ذات کے ساتھ معراج پر گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طور پر جانا ہی معجزہ ہے، ورنہ خواب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کا انکار کیا کہ اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی مسافت جو ہے وہ ایک رات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر محض خواب کا یہ واقعہ ہوتا تو کفار اس طرح انکار نہ کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج ہوئی تھی، یہی تمام علماء اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح مبارک پوری صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ کیا وتر کی نماز واجب ہے یا سنت؟ تو اس بارے میں میرے بھائی عرض یہ ہے کہ وتر کی تاکید بہت زیادہ ہے، لیکن اس تاکید کے باوجود وہ سنت ہی ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اگر وتر فرض یا واجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو وتر کے بارے میں بھی ضرور آگاہ فرماتے۔ اسی طرح صحیح احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری سے اتر کر پڑھا کرتے تھے اور نفلی نماز سواری ہی پر پڑھ لیتے تھے، اور یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے دلائل ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وتر سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ دوسرا سوال شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے بارے میں آپ نے حوالہ طلب کیا ہے، تو آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 5783، اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2085 اور سنن ابی داود حدیث نمبر 4085 وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جو بندہ تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکاتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ سنن ابی داود ہی کی ایک حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شلوار یا ازار تہ بند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہی تکبر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس معصیت سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ اپنی شلوار، چادریں، تہ بند وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افروز بیگ بھائی نے مسند ابن الجاد کے حوالے سے ایک روایت سینڈ کی ہے اور پوچھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے یا ضعیف۔ تو میرے پیارے بھائی، اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک عورت امراتن جس کا تذکرہ ہے وہ مجہولہ ہے، اس کا عطا پتہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ابن الجاد کی سند میں زہیر نے اس کو صدوقہ قرار دیا ہے، تو اس طرح کا کسی محدث کا بغیر نام ذکر کیے صدوقہ یا ثقہ وغیرہ قرار دینا
محل نظر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس راویہ یا راوی کی روایت کو صحیح یا حسن قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک محدث کے نزدیک وہ حسن الحدیث ہو، لیکن دیگر محدثین کے نزدیک اس کی روایت متروک ہو اور شدید ضعف والی ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر بھائی نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں مرزا غلام قادیانی آیت فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم سے یہ استدلال کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس آیت کا دو طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے قادیانی جو استدلال کرتے ہیں وہ ان کی کم فہمی، کم علمی اور قج روی کا نتیجہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان قیامت کے دن ہوگا، جب وہ زمین پر آنے کے بعد اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے ہوں گے۔ اگر اصرار کیا جائے کہ توفیتنی سے مراد پہلا وقت ہی ہے جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تھا، تو اس سے بھی ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں وفات 3 معنوں میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ وفات 3 معنوں میں آیا ہے۔ ایک موت، جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ دوسرا نیند، جیسے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے۔ تیسرا جسم سمیت اٹھا کر لے جانا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 55 اور سورہ نساء آیت 158 میں مذکور ہے۔ لہذا قادیانیوں کا یہ استدلال کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام حقیقی طور پر موت کا شکار ہو چکے ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ بالکل باطل اور مردود ہے۔ محمد سالم بھائی ہی کی طرف سے سوال ہے کہ میں مکہ میں رہائش پذیر ہوں، اب اگر میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا مجھے مسجد عائشہ جانا پڑے گا احرام باندھنے کے لیے، یا میں اپنے گھر ہی سے احرام باندھ لوں؟ اس بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی واضح حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقے والوں کے لیے مختلف مقامات تجویز فرمائے احرام باندھنے کے لیے، لیکن مکہ والوں کے لیے مقام احرام ان کا گھر ہی قرار دیا، یعنی اہل مکہ وہیں مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ اب آپ چونکہ مکہ میں مستقل رہتے ہیں اور وہاں کے رہائشی ہیں، تو آپ کو مسجد عائشہ یا کسی اور جگہ جا کر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب عمرہ کرنا چاہیں گے اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر جا کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مطلوب بھائی نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ فتنوں سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، اور اس کے تحت سنن ابی داود کی حدیث 4342 نقل کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے؟ تو بھائی عرض یہ ہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے 4 دوست عمرے کے لیے جا رہے تھے کہ ابھی مکہ سے تھوڑی دور ہی تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پھر وہ بغیر عمرہ کیے واپس اپنی کمپنی میں آ گئے۔ اب کیا ان پر دم لازم ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمرہ ادا کرنے سے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا تو آپ نے قربانی کے جانور کو ذبح فرمایا اور احرام کھول کر حلال ہو گئے۔ آپ کے دوست اگر حالت احرام میں تھے اور ان کو یہ حادثہ پیش آ گیا تو یہ بھی چونکہ ان کو عمرے سے اس حادثے نے روک دیا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں قربانی جیسا جانور ذبح کر دیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عقیل بھائی نے ایک وظیفے کے بارے میں پوچھا ہے کہ جسے پڑھنے والے کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، کیا یہ ثابت ہے؟ تو میرے بھائی یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، یہ کسی تبلیغی جماعت والے کا گڑا ہوا وظیفہ لگتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سالم مبارک پوری بھائی نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں 2 روایتیں تھیں۔ پہلی روایت یہ تھی کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اگرچہ تمہیں برف پر پھسل کر ہی آنا پڑے تو تم ضرور آنا اور میرا سلام کہنا اور ان کی بیعت کر لینا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن یزید بن ابی زیاد کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح اس میں دوسری روایت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی مہدی نہیں ہے، وہ بھی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن محمد بن خالد الجندی اس میں مجہول ہے۔ اسی طرح حسن بصری مدلس ہیں، اور بھی کئی علتیں ہیں، لہذا وہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں ہے۔ لہذا ایسی روایات جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوں ان کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔